کچھ تقسیم فرما رہے ہیں. حضور کچھ تو فرماتے ہیں میں بھی لائن میں لگا ہوا تھا، اور جب میری باری آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرا پتر طیب بھی آ جاتا، کیونکہ سادوں کا نام طیب. فرمانے لگے کہ میرا خیال تھا کہ طیب بیٹا بھی ہوتا. فرماتے ہیں ابھی اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے نظر دوڑائی تو آپ پیچھے کھڑے تھے، اور سحری کے ٹائم اٹھ کر پھر اس وقت آپ نے جو اس کی تعبیر بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو علم عطا فرمائے گا. پھر اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ 14 جلدوں میں پہلے قرآن کی تفسیر لکھی. کہا یہ تھوڑی سی زیادہ تفصیل سے لکھی گئی ہے، کچھ مختصر کروں تو 7 جلدوں میں لکھ دی. پھر خیال آیا کہ تھوڑی زیادہ کم ہو گئی ہے، اب پھر 10 جلدوں میں آ رہی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اور مفسر آئے، تفسیر لکھ لی لیکن وہ اس کو چھپوا نہ سکے، آج ہی لکھ سکے، آج ہی مکمل نہ کر سکے. لیکن اللہ نے ایسا کرم میرے استاد پہ کیا ہے، 2 دفعہ لکھی، اب تیسری دفعہ لکھی ہے. اللہ تعالیٰ استادوں کی زندگی لمبی فرمائے. انشاءاللہ اس ماہ رمضان المبارک میں تیسری دفعہ قرآن پاک کی تفسیر میری اور آپ کے نظروں کے سامنے ہوگی. اور پھر یار میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج استاد آ رہے ہیں، اور یارو تسی میرے واسطے تو بڑی سبحان اللہ کہہ دو، لیکن میرے واسطے نہیں. مزہ آتا ہے کہ میرے سائیاں واسطے تسی آج بولو نا. وہ میرے استاد کہتے رہے سبحان اللہ کے اور آپ خاموش رہے، ایسے مزہ نہیں آتا. جب سائی آ جانا تو پھر دسی دے کہ ساڈا تعلق کی ہے تواڈے نال. اس لیے اب مجھے کہنا نہ پڑے، آپ سب نے ہی سبحان اللہ کہنی ہے. اور پھر کمال اللہ نے کیا عطا فرمایا، سیاستہ کی کتابیں ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف کی عربی میں شروحات میرے استادوں نے تصریف فرمائی ہے. اور قادیانیوں کو صرف پاکستان میں نہیں، اغیار میں بیٹھ کر، انگلینڈ میں مانچسٹر میں بیٹھ کر اگر قادیانیوں کو کسی نے للکارا ہے تو انہیں میرے استاد محترم کہا جاتا ہے. اور پھر اہل بیت کی بات آئے تو عظمت اہل بیت پہ کتاب لکھی. پھر حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کی بات آئی تو افضلیت شیخین پر کتاب لکھ دی. اور قصیدہ بردہ شریف مولا یصلی وسلم دائما ابدا صرف 1.5 مہینے میں اس کی شرح لکھ دی. اور اب استاد محترم سیرت مصطفیٰ لکھ رہے ہیں، وہ بھی اشعار کی صورت میں لکھ رہے ہیں. تو آج جو ہستی ہمارے پاس تشریف لے کر ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ شکریہ ادا کر سکے. یہ آپ کا کرم، یہ آپ کی شفقت کہ آپ نے مجھ جیسے اور ہم سب پر کرم کیا اور اپنا خصوصی ٹائم ہمیں عنایت کیا. حالانکہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری محبت کے لیے یہاں تشریف لے آئے. تو وہ اتنی محبت کرے اور آپ کی محبت نظر بھی نہ آئے، انج نہیں نا. اور استادوں کے بیان سے پہلے استادوں کے بڑے صاحبزادے ہیں، آپ بھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں. اور کتنی کمال کی بات ہے، ہم پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، ہم یہاں یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے استادوں کو اور ان کی اولاد کو ایسا جذبہ عطا کیا ہے کہ اغیار میں بیٹھ کر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. تو میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد زبیر رضا قادری صاحب، آپ بھی ہمیں نعت سناتے ہیں اور آپ سب توجہ سے سنیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آواز بلند ہو کے پاک حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قبلہ والی صاحب کا ہی لکھا ہوا کلام اسی پہ ایک دو شعر.
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه صلوا عليه کیا مثال دوں تیرے حسن کی کوئی دوسرا دیکھا ہے کیا مثال دوں تیرے حسن کی کوئی دوسرا دیکھا ہنسی نہیں کوئی تیرے جیسا کبھی نہیں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا تیرے جیسا کوئی کہیں نہیں بنا والعلا بکماله مل کے پڑھ لینا بنا والعلا کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله لباس دو جہاں بنے یہ مدین بنے یہ مقام تیرے واسطے دو جہاں بنے یہ مدین بنے یہ مقام بنے جو نہ تم ہو تو یہ جہاں نہیں یہ زمان نہیں یہ زمین نہیں بلغ العلا بکماله میں چاہوں گا کہ یہ شعر جو ہے وہ ویسا اپنا مل کے پڑھ لیں جسے چادر پہ بولا لیا جسے چادر پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چادر پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکماله دکھیاں دے غمخوار دیدار دکھیاں دے غمخوار دیدار سجنا نارا مار دیدار دکھیاں دے غمخوار دیدار سجنا نارا مار دیدار دکھیاں دے کر شان خدا نے آپ ودایا
دربار علی دا سجڑا نارا بار علی دا دکھیاں دے مومن دی ہے اصل نشان مومن دی ہے اصل نشان عشق علی دا او پیار علی دا کہہ لو عشق علی دا پیار علی دا عشق علی دا پیار علی دا سجنا دارا بار علی دا سیدھا دوزخ وچ جائے گا وچ جائے گا سیدھا دوزخ وچ جائے گا سیدھا دوزخ وچ جائے گا کردہ جو انکار علی دا او سجنا نارا مار علی دا سجنا نارا مار علی دا سجنا نارا مار علی دا ماشاءاللہ میں بس آخری بات عرض کر کے تو استادوں سے ہم انشاءاللہ وہ یہ کہ جس جگہ پہ میں اور آپ سب یہاں بیٹھے ہیں اس کے بانی ہے شیخ عبدالحمید جلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ عبدالحمید جلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ استاد محترم کی میں بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایسے عاشق رسول تھے لاہور کے اندر انہوں نے جگہ جگہ پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے بورڈ لگوائے تھے اور وہ اکثر محافل میں یا سیدی یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے فرمایا یا سیدی بھی بچ لگایا کرو. تو آج یہاں پر جو محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجا رہے ہیں تو اس کو بڑی نسبتیں ہیں. تو استاد پہلے ہمارے پاس کئی دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو آج استادوں نے یہاں بھی کرم کیا. اب آپ سب اپنے اپنے ذرا جذبات کا مجھے ثبوت دیں تاکہ ہم استادوں کے حوالے مائک کریں. نعرہ تکبیر ایسے نہیں نا ہم استادوں والی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت. الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضل الانبیاء سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم.
قال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، تمام اہل اسلام جو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ سب کی حاضری اس بابرکت محفل میں قبول و منظور فرمائے، اور منتظمین نے جس محبت سے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بے پناہ اجر نصیب فرمائے۔ برخوردار حضرت علامہ مولانا محمد اویس صاحب نے میرے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ میں ایک عاجز آدمی ہوں، ایک گناہگار آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق دی ہے، دین کا کچھ کام کیا ہے اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی توفیق، اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو انسان کچھ کرتا ہے۔ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں، قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، میں اپنی ذات میں دیکھتا ہوں تو میں اپنے اندر کوئی ایسی اہلیت، کوئی ایسی ایبلٹی، کوئی اپنے اندر ایسی پاور محسوس نہیں کرتا، بس اللہ کی توفیق سے جو ہوا وہ اللہ نے اپنی توفیق سے ہوا۔ اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے محبوب کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے، ان کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے۔ اور یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب اعمال میں سے جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کے محبوب کی تعریف کی جائے۔ اللہ کو اپنے حبیب کی تعریف بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے زیادہ کوئی سونا بنایا ہی نہیں، اللہ نے ان سے زیادہ فضیلت والا کوئی بنایا ہی نہیں، اور جس نے کوئی شے بنائی ہو اس کی تعریف کی جائے تو بنانے والا خوش ہوتا ہے۔ میں یہ فیکٹریاں ہیں، یہاں کچھ بنتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کیا پروڈکٹس ہیں یہاں کی، پلاسٹک کی چیزیں بنتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت پلاسٹک بیگ بنایا ہے، تو اگر اس کی تعریف کی جائے کہ بہت بہتر بنا ہے تو بنانے والے خوش ہوں گے کہ ہمارے کام کی، ہماری پروڈکشن کی جو ہے تعریف کی گئی ہے، اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے، اس کو سراہا گیا ہے، ہمارے فن کی تعریف ہوئی ہے۔ وہ تعریف اس پلاسٹک کے بیگ کی تعریف نہیں ہے، وہ تعریف اس پلاسٹک بیگ کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ جس نے ایسا مؤثر، مضبوط، خوبصورت بنایا ہے۔ اسی طرح رب العالمین نے یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنے محبوب سے زیادہ فضیلت والا کوئی بنایا ہی نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر شاعر کو خوش کرنا ہو تو اس کی شاعری کی تعریف کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
ایک شاعر خوش ہوگا، اس کی شاعری کی تعریف کی جائے تو شاعر خوش ہوتا ہے، اس کی پوئٹری کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک بلڈر ہے، اس نے بلڈنگ بنائی ہے تو اس کی بنائی ہوئی بلڈنگ کی تعریف کی جائے تو بنانے والا بلڈر خوش ہوتا ہے۔ ایک مصنف ہے، اس کی تصنیف کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ دوستو، شاعر کو خوش کرنا ہو تو اس کی شاعری کی تعریف کرو، بلڈر کو خوش کرنا ہو تو اس کی بلڈنگ کی تعریف کرو، مصنف کو خوش کرنا ہو تو اس کی تصنیف کی تعریف کرو، اور رب کو خوش کرنا ہو تو اس کے حبیب کی تعریف کرو۔ یہ لاجیکل بات ہے، یہ لاجیکل بات ہے، یہ سمجھداری کی بات ہے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ کچھ لوگ ہم اہل سنت و جماعت پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نے کبھی توحید کا جلسہ نہیں کیا، ہر وقت عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جی حسن مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، جی فضائل مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، جب بھی بات کرتے ہو تو مصطفیٰ مصطفیٰ، تو تم کبھی اللہ کے نام کا بھی جلسہ کرتے ہو؟ ہم جواب دیتے ہیں، ارے مصطفیٰ کی جتنی تعریف کی جائے یہ مصطفیٰ کی تعریف نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے بنانے والے خدا کی تعریف ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو محبوب کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ بھائی اعلیٰ حضرت تو خیر اعلیٰ حضرت ہے نا، رب سے پوچھئے، رب اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کون ہوں۔ دیکھو نا کہ فیکٹری والے ہیں، اگر یہ کہیں جائیں گے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا بناتے ہیں، آپ کا کیا شعبہ ہے، کیا آپ کی پروڈکشن ہے، تو وہ اپنی پروڈکشن کے ذریعے اپنی تعریف کرتے ہیں۔ کسی شاعر سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، تو وہ اپنی شاعری میں سے جو سب سے بہترین شاعری ہوگی نا اس کی، وہ اس کے ذریعے تعارف کروائے گا کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں نظم۔ یہ حقیقی بات ہے کہ ایک فرد بہت ساری چیزیں بناتی ہے، جو اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے سب سے ٹاپ لسٹ پہ ہوتی ہے، سب سے خوبصورت ہوتی ہے، وہ جب اپنا حوالہ دیتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ ایک استاد ہے، اس کے بہت سارے شاگرد ہیں، جب وہ اپنا کون سا استاد ہوں، میں کون سا ٹیچر ہوں، تو وہ اپنے شاگردوں میں سے جو سب سے ٹاپ لسٹ پر ہوگا اس کا نام لے گا کہ میں اس کا استاد۔ کوئی مصنف ہے، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مثلا میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، تو اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں اپنی تصنیفات میں سے جس کو میں سب سے بہتر سمجھتا ہوں میں اس کا نام لوں۔ اللہ رب العزت سے پوچھا گیا، مولا پاک تو نے ساری کائنات بنائی ہے، تو نے زمین بنائی ہے، تو نے آسمان بنایا ہے، تو نے ستارے بنائے ہیں، تو نے سورج بنایا ہے، تو نے چاند بنایا ہے، تو نے ساری کائنات بنائی ہے، اے مولا پاک تیرا کیا تعارف ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی اپنا تعارف نہ زمین سے کرواتا ہے، نہ آسمان سے کراتا ہے، نہ شمس و قمر سے کراتا ہے، اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو مدینے والی سرکار کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ آپ قرآن سن کے کہیں ذوق سے سبحان اللہ۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ قرآن سن کے ذوق سے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ فرما رہا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى۔ کون ہے رب؟ اللہ وہ رب ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا، وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا۔ یعنی اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے تو اپنے محبوب کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ اور آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ مجھے برخوردار مولانا اویس صاحب نے کہا تھا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا پر بول۔ میں نے شروع میں آیت مبارکہ بھی یہی پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں۔ آج کے جلسے کا جو میری گفتگو کا جو عنوان ہے نا، وہ ہے حسن مصطفیٰ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو رب بیان فرما رہا ہے۔ ایک حسن والا پہلے بھی گزرا، دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ آپ کا ذہن کدھر گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جب حسن کی بات آتی ہے تو یوسف علیہ السلام کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ اللہ نے ان کا حسن بیان کیا قرآن پاک میں، حسن و جمال بیان کیا، ظاہری چہرے کا حسن وہ کیسا تھا کہ قرآن پاک نے واقعہ بیان کیا ہے کہ عورتیں کہنے لگی مصر کی کہ دیکھو شاہ مصر کی جو بیوی ہے، عزیز مصر کی جو بیوی ہے، اپنے غلام پہ عاشق ہو گیا، اس کا دماغ چل گیا، پاگل ہو گئی ہے۔ کبھی غلاموں پر بھی کوئی عاشق ہوتا ہے، اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ آپ نے ذوق سے کیا کہنا ہے قرآن سن کے؟ یعنی یہ واقعہ وہ ہے جو رب العالمین نے حسن یوسف کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، مدینہ میں عورتوں نے کہا۔ مدینہ کا معنی ہوتا ہے شہر، مدینہ شہر۔ ہر شہر کو لغوی طور پر لٹرلی مدینہ کا معنی ہی ہوتا ہے سٹی۔ مدینہ کا معنی، مدینہ مینز ایک شہر، ایک سٹی۔ لیکن قربان جائے، ویسے ہی بات آگئی بیچ میں کہ مدینہ پاک کا نام ہی مدینہ رکھا گیا، شہر۔ کیا رکھا گیا؟ شہر۔ ارے یہ بھی کوئی نام ہے؟ دنیا میں ہر شہر شہر ہی کہلاتا ہے، لیکن اس کا نام مدینہ رکھ کے بتایا گیا ہے۔ اگر شہروں میں کوئی شہر ہے تو شہر مدینہ۔ جب کسی لفظ کے جو مصادیق ہوتے ہیں ان میں سے کوئی سب سے اعلیٰ ہو تو وہ جو کلی ہوتا ہے نا، وہی جزی کا نام رکھا ہوتا ہے۔ الکتاب، کتاب کا معنی بک۔ الکتاب مینز دا بک۔ کوئی بھی کتاب اس کو کہتے ہیں کتاب، ایک جس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو دنیا بھر کی کتابوں کو کتاب ہی کہا جاتا ہے، مگر قربان جائیں قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کا نام ہی الکتاب فرمایا۔ یعنی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن والی کتاب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، بلکہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یعنی کتابوں میں اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ شہروں میں کوئی شہر ہے تو وہ مدینہ ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں قربان جائے
ہر رسول ہی رسول ہے، مگر کسی کو رسول اللہ کے لفظ سے تعبیر نہ کیا گیا۔ کہا گیا آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، جی اسی طرح عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا گیا یہ ہے رسول اللہ۔ یعنی بتایا گیا کہ سارے ہی رسول ہیں، مگر رسولوں میں سے اگر سب سے بڑی شان والا ہے تو وہ مدینے والا ہے، ان کا نام ہی رسول اللہ۔ بہرحال وہ بات دوسری طرف چلی، میں عرض یہ کر رہا تھا، رب فرماتا ہے کہ شہر مصر کی عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، کہ بادشاہ کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہے، قد شغفہ حبا، اس کا دل محبت سے بھر گیا ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئی، اس کا دماغ چل گیا۔ اب سنو قرآن، رب فرماتا ہے فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکعا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ اللہ فرماتا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب مصر کے بادشاہ کی بیوی نے ان کی مکر بھری باتیں سنی، یہ اس لیے کہا کہ وہ مکر والی باتیں کر رہی تھی، وجہ یہ تھی وہ زلیخا پر اعتراض کر کے اصل میں حسن یوسف کو دیکھ رہی، یعنی بات اور طریقے سے کہ جب ہم کہیں گی تو وہ دکھانے پر مجبور۔ فرمایا اعتدت لہن متکان، انہوں نے تکیہ گاہ لگا دیے، دعوت بنا دی، سب عورتوں کو بلا لیا، سب عورتیں آ گئی بیٹھ گئی، اور ان کے سامنے انہوں نے چھریاں رکھ دی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سکینہ کا مطلب ہوتا ہے چھری۔ اللہ نے فرمایا کہ عزیز مصر کی بیوی نے سب عورتوں کو چھریاں پکڑا دی اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے کہ ان پھلوں کو کاٹو اور کاٹ کر کھاؤ۔ رب فرماتا ہے ادھر وہ کھا رہی تھی، ادھر اس نے حکم دیا یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ وہ غلام تھے، وہ عورتوں میں آنا تو نہیں چاہتے تھے، وہ حیا والے تھے، لیکن چونکہ ان کے غلام تھے، ان کے غلام تھے تو غلام کو حکم ماننا پڑتا ہے، اس لیے آپ نے عورتوں کو دیکھا نہیں نظریں جھکائے ہوئے شرم کے ساتھ، آپ اپنی شرم و حیا کے ساتھ اس حجرے کے اندر، اس کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ اور اللہ کو بھی یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ یوسف علیہ السلام غلام بنے چند دن کے لیے، اللہ تعالیٰ کی غیرت نے اس کا بدلہ لیا کہ پورے مصر کو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر فروخت کیا اور آپ آقا بنے سارے مصر کو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام تشریف لائے، رب فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب حضرت یوسف کو دیکھا عورتوں نے، قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ کیا کیا آپ نے؟ ہاتھ کاٹ لیے۔ وہ پھل کاٹ رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسی ماں ہوئی، انہیں محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ پھل کٹ گئے، آگے ان کی انگلیاں آ گئی، انگلیاں کٹ گئی، ان کے خون بہہ گئے، لیکن محسوس ہی نہیں ہوا کہ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ نگاہ حسن یوسف کے اندر ماں ہو گئی تھی۔ ایسا اثر کیا یوسف علیہ السلام کے حسن نے ان کے دماغوں پر اور ان کے ذہنوں پر، ان کی آنکھوں پر، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کا حسن، یہ حسن کس کا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ تو
یہ حسن یوسف ہے. اب آئیے اللہ تعالیٰ نے یوسف کا حسن بیان کیا تو عورتوں کی زبان سے. حسن یوسف بیان کیا تو عورتوں کی زبان سے کیا کہ عورتوں نے یہ کہا، قلنا بولی حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ بشر تو ہو ہی نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ نہیں. یہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں نے کہا. ایک بڑا خوبصورت نکتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے کہا مگر دیکھ لیا. اس نے یوسف کو دیکھ لیا، ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھ کٹوا لیے، مگر حسن یوسف کو انہوں نے دیکھ لیا. مگر یاد رکھیے حسن مصطفیٰ وہ ہے جس کو نگاہ قدرت کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں. نैنا وچ سونا سونا سورما ساگدا، ہونٹ ایویں جویں پھل کھڑے یا گلاب دا. نैنا وچ سونا سونا سورما ساگدا، ہونٹ ایویں جویں پھل کھڑے یا گلاب دا. میرے آقا دے ایک ایک والدا، جگ تے جواب جائے جائے جی. میرے آقا دے ایک ایک والدا، میں عرض کر رہا تھا عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے مگر حسن یوسف کو دیکھ تو لیا، مگر حسن مصطفیٰ وہ ہے جس کو رب العالمین کے سوا کسی نے دیکھا نہیں ہے. اور اگر کوئی پوچھے کہ اگر اس حسن کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس کو پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے، تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، اللہ نے حسن مصطفیٰ اپنے ہی دیکھنے کے لیے پیدا کیا، اپنے ہی دیکھنے کے لیے پیدا کیا. سرکار کو کسی نے دیکھا، حقیقی حسن کو کسی نے نہیں دیکھا. اس لیے روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں روایت نقل کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، آپ کو دیکھ کر کسی نے ہاتھ کیوں نہیں کاٹا؟ آپ کو دیکھ کر کسی پر کوئی ایسا وجد کیوں طاری نہیں ہوا؟ کوئی اپنے حال سے بے حال کیوں نہیں ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، واللہ ما رآنی غیر ربی، اللہ کی قسم مجھے میرے رب کے سوا کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور آپ نے امام محی الدین ابن عربی کا قول بھی نقل کیا ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر کسی نے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے؟ آپ کو دیکھ کر کسی پہ یہ حال کیوں نہیں طاری ہوا جیسے زنانے مصر پر ہوا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا، اللہ نے میرے حسن پر 1000 پردہ ڈالا ہوا، میرے حسن پر 1000 پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر ایک بھی پردہ اٹھا دیا جاتا تو وہی کچھ ہو جاتا جو مصر کی عورتوں کے ساتھ ہوا. بہرحال اللہ اپنے محبوب کا حسن اپنی زبان سے بیان فرماتا ہے. فرمایا وَالضُّحَىٰ، مجھے قسم ہے ضحیٰ کی، مجھے قسم ہے ضحیٰ کی. ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے چاشت. مجھے قسم ہے چاشت. چاشت کا مطلب ہے کہ جس وقت عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ جس کو کہتے ہیں، یہ چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے. حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جب سورج سوا نیزہ بلند ہو جائے، اس کو دیکھنا آسان نہ رہے، تو جو آدمی 2 رکعت پڑھے، کتنی؟ صرف 2 رکعت، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ اللہ شوق دے تو اس کو بھی پڑھو، کبھی کبھی صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھو. حضور علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہے. کتنے؟ 360 جوڑ ہے، اور ہر روز اس کو ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اتنے صدقے ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ فرمایا ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لو، 360 صدقوں کے برابر ہو جائے گا.
اتنی فضیلت ہے اس کی۔ تو ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے چاشت کی قسم، مجھے چاشت کی قسم۔ آگے فرمایا واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ گہری ہو جاتی ہے۔ مجھے قسم ہے چاشت کی، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ گہری ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ مفسرین نے کم از کم اس کی 14 تفسیریں لکھی۔ متعدد تفاسیر ہے اس کی، میں نے بھی اپنی تفسیر کے اندر ان میں سے کافی کو نقل کیا ہے۔ مثلا اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ایک وہ احوال ہیں حضور کے جو لوگوں کے سامنے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ کے اللہ اور اس کے اللہ کے اور آپ کے درمیان میں، آپ کے جو احوال ظاہرہ ہیں جو سب لوگوں کو نظر آتے ہیں، اللہ نے دعا کہہ کر آپ کے احوال ظاہرہ کی قسم یاد فرمائی، اور وہ احوال جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں ہیں، اللہ نے واللیل اذا سجا کہہ کر آپ کے ان احوال باطنہ کی قسم یاد فرمائی۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے، لیکن وہ تفسیر جس کو اکثر و بیشتر مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور امام فخر الدین فرماتے ہیں کہ یہ لذیذ ترین تفسیر وہ یہ ہے کہ وَالضُّحَىٰ، اس کا معنی یہ ہے اے محبوب مجھے تیرے صبح جیسے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور تیری رات جیسی کالی زلفوں کی قسم ہے۔ اے پیارے مجھے تیرے چہرے کی قسم، اے پیارے مجھے تیری پیاری زلفوں کی قسم۔ اللہ اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، اللہ اپنے محبوب کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے پوری کائنات میں اپنے محبوب سے زیادہ سونا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اللہ نے کائنات میں انسان پیدا ہی نہیں فرمایا ہے۔ اس واسطے کہ علماء فرماتے ہیں اللہ نے 18,000 عالم بنائے۔ کتنے؟ 18,000 عالم بنائے۔ رب العالمین، عالمین کا رب ہے۔ 18,000 عالمین کے حسن کو اللہ نے چاہا ایک نقطے میں جمع کرے تو اللہ نے انسان بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ انسان بنا دیا۔ اور انسان کو اللہ نے 18,000 عالمین کے حسن کا نچوڑ بنا دیا۔ انسان کیا ہے؟ 18,000 عالمین کے حسن و جمال کا نچوڑ ہے، مرکہ ہے۔ اس لیے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت، انسان تمام مخلوقات سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمام انسانوں کے حسن کو ایک نقطے میں جمع کرے تو اللہ نے مقام نبوت پیدا فرمایا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کے حسن کو انسان میں جمع کیا، پھر ساری کائنات کے انسانوں کے حسن کو اللہ نے اکٹھا کرنا چاہا تو مقام نبوت پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ 1,24,000 انبیاء کرام کے حسن و جمال کو ایک نقطے میں جمع کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حسن مصطفیٰ پیدا فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے حسن و جمال کا مرکہ ہے، اس لیے رب العالمین ان کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اچھا، حسن کی ایک اور بھی توجیہ، حسن کی ایک اور توجیہ، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ حسن صرف چہرے کا ہی نہیں ہوتا۔ چہرہ بہت حسین ہے، چہرہ بہت ہی خوبصورت ہے، چہرہ بہت پیارا ہے، لیکن قد چھوٹا ہے۔ ٹھینگڑا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، ٹھینگڑا کہتے ہیں نا آپ، پست کامل، بونا، بونا کہتے ہیں۔
ہو بڑا خوبصورت لیکن قد چھوٹا ہو تو اس کا حسن گہنا جاتا ہے، اس کا حسن جو ہے وہ عیب دار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر کوئی عیب رکھا ہی نہیں ہے، ہر عیب سے اپنے محبوب کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ اچھا، کسی کا قد زیادہ لمبا ہو تو وہ بھی برا لگتا ہے، لمبوترا لوگ عیب بیان کرتے ہیں، بڑا لمبا ہی لمبا ہے۔ قربان جائیں، اللہ نے اپنے محبوب کو معتدل قد والا پیدا فرمایا، اور آپ کے قد میں یہ اعجاز تھا کہ آپ کا قد نہ پست تھا نہ بہت زیادہ آپ کا قد لمبا تھا، معتدل تھا۔ لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ کوئی کتنے بھی لمبے قد والا آ جاتا، جب بارگاہ مصطفیٰ میں آتا تو سرکار کا قد اس سے اونچا ہی نظر آتا۔ یہ آپ کو معجزہ لکھا ہوا کہ کوئی کتنا ہی دراز قد ہوتا، کوئی کتنا ہی بلند قد والا ہوتا، لیکن اللہ کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی کھڑا ہو اور حضور سے اونچا نظر آئے۔ اللہ کو اپنے محبوب کا قد ہر کسی سے بلند ہی رکھنا مقصود ہے۔ بلکہ میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ یہ تو منظر آج بھی نظر آتا ہے، آج بھی نظر آتا ہے۔ مسجد نبوی شریف سے عمارتیں بڑی اونچی بن گئی، مسجد نبی کے آس پاس بڑے بڑے ٹاورز کھڑے ہو گئے ہیں، بڑی بڑی اونچی بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں، مگر قربان جائیں مدینہ پاک سے باہر نکل جائے، میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا ہے، جب دور سے آپ دیکھیں گے تو ساری بلڈنگیں نیچے نظر آتی ہیں، سرکار کا گنبد سب سے اونچا نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ بھی حسن و جمال کی ایک مثال۔ ایک اور چیز دیکھیں کہ چہرہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن بندہ بڑا ڈرپوک ہے، بندہ بڑا ڈرپوک ہے، ایک بات ہی نہیں سہ سکتا۔ خوبصورت ضرور ہے لیکن کیا کرے، اس حسن کا کیا کرے کہ بندہ نرائی بزدل ہے۔ ایسا شخص ہو تو اس کا حسن بھی قابل تعریف نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر حسن کی بھی انتہا فرمائی ہے اور اپنے محبوب پر بہادری کی بھی انتہا فرمائی ہے۔ وہ کیسے حسین کہ ان جیسا حسین بھی کوئی نہیں اور ان جیسا بہادر بھی کوئی نہیں۔ ایسا بھی وقت آیا جنگ حنین کے اندر تمام صحابہ پیچھے رہ گئے، ایسا حملہ پڑا کافروں کا کہ تمام لشکر پیچھے رہ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس موقع پر میں بھی تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ گیا، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا جب سارا لشکر پیچھے رہ گیا تھا، اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں بہادر عبد المطلب کا بہادر بیٹا ہوں۔ دکھایا کہ جہاں لشکر شکست کھا جائیں وہاں مدینے والا اپنی تلوار لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی بہادر بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، سونا تو بہت ہو لیکن کنجوس بھی ہر درجے کا ہو۔ سونا ہی سونا ہے لیکن کنجوس بھی ہر درجے کا ہے، کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس کا حسن بھی قابل تعریف نہیں رہتا۔ یہ باتیں بہت غور کرنے والی ہیں۔ لوگ کہیں گے کیا کریں اس کے حسن کو، ہم نے کیا کرنا ہے جب کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے ہاتھ پہ کوئی شے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ نے اپنے محبوب پر حسن کی بھی انتہا فرمائی ہے اور اپنے محبوب پر اللہ نے سخاوت کی بھی انتہا فرمائی۔ ان جیسا اللہ نے سخی بھی پیدا نہیں کیا۔
سرکار سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے. آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر ذرا میں جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب بھی عطا فرمائے. نعرہ تکبیر. نہیں یار ذرا جاگو, تھکتے نہیں گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سہنے کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضور کتنے سخی ہیں کہ کوئی ذرہ مانگنے آئے تو آفتاب عطا فرماتے ہیں, کوئی قطرہ مانگنے پہ آئے تو آپ دریا عطا فرماتے ہیں. ذرا اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, قربے بہا دیے ہیں. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دور دور بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دور دور بہا دیے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث صحیح سناؤں اس پر, بڑی ایمان افروز حدیث ہے کہ مسند ابی یعلا کے اندر امام ابو یعلا نے یہ حدیث نقل کی ہے, اور طبرانی میں امام طبرانی نے موجم کبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ کہ ایک دیہاتی آ گیا. کون ہے؟ ایک دیہاتی, ایک ولیجر, ایک بدو حاضر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس وقت کوئی عجب ایک کیف طاری تھا, آپ پر ایک عجب رنگ طاری تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلما شیخ, فرمایا سلما شیخ, اے مانگنے والے مانگ دو, تو مانگے گا تجھ کو عطا کیا جائے. اور یہ آپ جب وجد میں آتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رنگ میں بسا اوقات آتے تھے تو آپ فرماتے تھے مانگو جو مانگنا ہے. اور اس کے نیچے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیعۃ اللمعات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں عزیزہ معلوم میں شود, عزیزہ معلوم میں شود کہ رب العالمین تمام خزانہ ہائے قدرت را در دست رسولش دادا. اللہ نے اپنے تمام خزانے اپنے محبوب کے ہاتھ میں رکھے ہوئے, ہر کے خواہر, ہر کرا خواہر, ہر شچے خواہر بإذن پروردگار خود بدہت. فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں حکم خدا بندی سے عطا فرما سکتے ہیں. اور یہی الفاظ مرکات کے اندر مولا علی قاری بھی نقل کرتے ہیں. تو اب صحابہ کرام بڑی حیرت سے اس آدمی کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ کیا مانگتا ہے, پتہ نہیں اس کو مانگنے کا پتہ بھی ہے کہ جب آقا اتنا دینے پہ آئے ہیں تو یہ پتہ نہیں اب مانگتا کیا ہے. اچھا وہ بدو تھا بیچارہ, کہنے لگا کہ سرخ رنگ کی اونچی کوہان والی اونٹنی چاہیے, سرخ رنگ والی ہو, اونچی کوہان والی ایک اونٹنی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, آپ نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی گڑیا جیسا بھی سوال نہیں کر سکتے. کیا فرمایا کہ اے مانگنے والوں تم بنی اسرائیل کی گڑیا جیسا بھی سوال نہیں کر سکتے ہو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا اس کی بھی ایکسپلینیشن ہو جائے, وضاحت ہو جائے.
کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون بڑھیا بنی اسرائیل کا جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے نکلنا نہیں ہے جب تک کہ یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک زمین سے اپنے ساتھ نکال کر نہیں لے کر جانا۔ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے جائیں تو میرے وجود کو ساتھ لے کر جائیں، میرے جسم کو ساتھ لے کر جائیں۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے بنی اسرائیل بتاؤ تم میں سے کون ہے جسے معلوم ہو کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو ایک بڑھیا بولی، کہنے لگی میں بتاؤں گی تو صحیح لیکن پہلے میری ایک شرط پوری کی جائے۔ تو آپ نے فرمایا بول کیا شرط ہے؟ کہنے لگی شرط یہ ہے کہ مجھ سے وعدہ کریں اے موسیٰ علیہ السلام کہ جنت کے جس درجے میں آپ ہوں گے میں آپ کے ساتھ اس درجے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو بڑا عجیب سوال کر رہی ہے، یہ تو کہہ رہی ہے کہ میں وہاں ہوں گی جہاں آپ ہوں گے جنت کے اندر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس سے وعدہ فرما لو انشاءاللہ ہم اس کو آپ کے درجے میں ہی پہنچا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے مانگنے والوں، تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی اس گڑیا جیسا بھی کوئی سوال نہیں کر سکتے؟ یعنی اگر تم مجھ سے یہ سوال کرتے کہ ہم جنت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی عطا فرما دیتا۔ اور واقعتاً حضور نے یہ بھی عطا فرمایا، آپ نے یہ بھی عطا فرمایا۔ بخاری شریف کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ربیہ، کیا نام تھا؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے لیے پانی پیش کیا کرتا تھا۔ میں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پانی لے کر بیٹھا ہوتا تھا، ساری رات بیٹھا رہتا تھا کہ کس وقت میرے آقا دروازہ کھولیں گے اور کہیں گے ربیہ پانی لاؤ اور میں پانی پیش کروں۔ تو میں تہجد کے لیے اپنے محبوب کو روزانہ وضو کرایا کرتا تھا۔ ربیہ کی قسمت پہ قربان تھا۔ کہتے ہیں نہ کبھی آپ نے مجھ سے کوئی سوال، نہ آپ نے کبھی میرے لیے کوئی دروازہ کھولا، نہ کبھی میں نے مانگا، لیکن ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت ایسا جوش میں آیا، فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ تو نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، آج مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، آج تجھے سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ تو پھر حضرت ربیہ نے بھی مانگنے کا حق ادا کر دیا۔ عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت چاہتا ہوں اور جنت بھی وہ چاہتا ہوں جہاں آپ تشریف فرما ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، دیکھو ادھر سے کیا جواب آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور یہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ، کوئی اور بھی مانگنا چاہتا ہے تو کچھ اور مانگ۔ عرض کہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو میرے پاس کوئی شے رہ ہی نہیں گئی کہ جنت بھی آپ نے عطا فرمائی اور جنت میں آپ نے اپنی سنگت بھی عطا فرما دی، تو اب اس کے بعد میں آپ سے کیا مانگوں یا رسول اللہ، اس کے بعد مانگنے کے لیے میرے پاس کوئی خیال ہی بات۔ تو یہ ہے میرے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ حسین تو ہے لیکن ہے بزدل، حسین تو ہے لیکن ہے کنجوس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ہر خلق کی انتہا فرما دی۔ اس مضمون کو ہم جتنا آگے لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ احکم الحاکمین
میری اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور زندہ رکھے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے اور دنیا سے اٹھائے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی ذوق ہے کہ صبح کے آپ اٹھے ہوئے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی بھی کی اور پھر سرکار کی محفل بھی سنی۔ یہ سائیوں کا کرم ہوتا ہے تو آپ بیٹھتے ہیں، یہ سائیوں کے کرم سے، اور پھر استادوں نے جو ہمیں وقت عنایت کیا اور جو گفتگو ہمیں سنائی، تو انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ استادوں کی بارگاہ میں ایک عرض ہے، صلاۃ و سلام استاد ہی آج ہمیں سنائیں گے، اور استاد جب سلام پڑھتے ہیں تو سلام کے دوران جو تشریح کرتے ہیں وہ بھی سبحان اللہ۔ تو ہم نے ایک ادارہ جو اس کا نام رکھا ہے ادارہ ذکر مصطفیٰ، اور ذکر مصطفیٰ ہم نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ حضور کا ذکر بلند ہے، تو انشاءاللہ ہم رہتی اپنی زندگی تک حضور کے ذکر کو بلند اپنے طرف سے، ورنہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو وعدہ رب کا ہے، تو صلاۃ و سلام کے استادوں سے سنیں گے۔ آپ سب کھڑے ہو جائیں اور استادوں سے گزارش ہے کہ آپ ساتھ رحمت